بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 21 دسمبر ہے، سال 2021۔ مریم نواز کی نئی آڈیو لیک سامنے آئی ہے۔ بکاؤ میڈیا کس طرح کپتان کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کر رہا ہے، پوری طرح بے نقاب ہو چکا ہے۔ اس پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف اور زرداری کو کوڑا جواب دے دیا ہے۔ ڈیل کے معاملے پر اب کس طرح بلیک میلنگ کا آغاز ہو گیا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے، اس پر تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں آصف زرداری ہو یا نواز شریف کے کچھ چیلے ہوں، وہ جو تاثر دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت نواز شریف اور زرداری کے سامنے لیٹ چکی ہے، چونکہ عمران خان کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے، ملک چل نہیں رہا، معیشت رک گئی ہے، ملک برباد ہو رہا ہے خدا نخواستہ، اور اب ان کو نواز شریف اور زرداری کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور ڈیل کے لیے لندن کے اندر مسلسل اسٹیبلشمنٹ پہنچ گئی ہے، اور وہاں ان کے جو نمائندے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف مان جائیں، لیکن نواز شریف نہیں مان رہے ہیں۔ وہ یہ بھی شرط رکھ رہے ہیں، یہ بھی رکھ رہے ہیں، یہ بھی رکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا عجیب قسم کا پروپیگنڈا ہے، اور اس کے پیچھے جو اصل معاملات ہیں اس پر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک کل خبر آئی کہ نواز شریف نے یہ شرط رکھی ہے کہ پہلے حکومتی اتحادیوں کو علیحدہ کریں، پھر شرط رکھی ہے کہ حکومتی اتحادی علیحدہ ہوں، پھر عدم اعتماد کا ہم سوچیں گے۔ ان اور تبدیلی کی صورت میں 3 ماہ میں الیکشن کرانا ہوں گے۔ نواز شریف نے شرائط عام ملکی شخصیت کے قریبی عزیز سے ملاقات کے اندر کی ہے، اور ملاقات بھی چونکہ ہوئی ہے مخدوم احمد محمود کی، تو اس طرف بھی اشارہ ہے، اور نمائندے کے طور پر بھی بات ہو رہی ہے کہ مسلسل وہاں پر ملاقاتیں ہو رہی ہے، اور نواز شریف مان نہیں رہا۔ مریم نواز کے معاملے پر ابھی تحفظات برقرار ہیں۔ شریف خاندان کے خلاف مقدمات پر بھی معاملات طے نہیں ہو سکے۔ اگلے ماہ کے وسط میں دوبارہ مذاکرات ہوں گے، یہ نئی مشرف بٹ نے کہانی سنائی۔ اور چونکہ اب وہاں پر لندن کے اندر کچھ ایسے نون لیگی صحافی ہیں، یعنی مختلف ٹی وی چینلز کے وہ نمائندے بنے ہوئے ہیں، لیکن دراصل وہ نون لیگ کے خاص لوگ ہیں، اور ان کے اندر آپ جانتے ہیں وہ وہاں جاتے ہیں، بیچارے کھڑے ہوتے ہیں، وہ تصویر بنا کر اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے جو ایک پلاننگ اور منصوبہ بندی ہوتی ہے اس کے ذریعے خبریں فیڈ کی جاتی ہیں، اور یہ تاثر جب دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیل نہیں ہو رہی۔ یہ ایک بڑی سمپل سی بات ہے۔ لیکن اب آصف زرداری نے بھی ایک بڑی عجیب بات کی ہے، پہلے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ ایک تو ہے پورا جو سسٹم ہے وہ آلریڈی ڈیل دے چکا ہے، یہ ایک علیحدہ میٹر ہے۔ یہاں پر ادارے کی جو بات ہے ISI کی، یا آپ جنرل باجوہ اور فوج کی بات کرتے ہیں، تو اس حوالے سے اب یہ واضح ہو گیا ہے، خاص طور پر آصف زرداری کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد، چونکہ ہم اکثر ان چیزوں پر تنقید کرتے دکھائی دیتے ہیں، اس لیے یہ چیز بڑی عام رکھنی ضروری ہے، اور میرے چند لوگوں سے بات ہوئی ہے اس پر۔ اور اب یہاں پر وہ کہتے ہیں، آصف زرداری نے کہا کہ فارمولہ بنا کر ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ پہلے دن ہی کہا تھا کہ نیب چلے گی تو حکومت نہیں چلے گی، اور اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ فارمولہ بناتے ہیں، اگر ہماری مدد کریں، کوئی ہم طریقہ بنائیں، فارمولہ بنائیں۔ اس پر میں نے کہا جواب یہ ہے کہ اب تم کرو، اس کی چھٹی پہلے ہو، پھر کرو ہم سے بات، کوئی فارمولہ نہیں بنے گا۔ تم نے یہ فارمولے بنا کر ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اب جو بندہ یعنی یہ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جو پارٹیاں ہر وقت لیٹی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے پر سبقت لینے کے لیے آگے بڑھ جاتی ہیں کہ کسی طریقے سے جنرل باجوہ اور فیض حمید پر ہلکی پھلکی تنقید کی، دوسری طرف قدموں میں لیٹ گیا اور کہا ہمارے ساتھ یس کر لیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آپس کے اندر PDM اتحاد کے اندر بھی خطرہ ہی یہی تھا۔ فضل الرحمان کو بھی یہی تھا کہ یہ مجھے بیچ ڈالیں گے، لیکن لگتا ہے فضل الرحمان جو ہے اس کے اندر اپنی شاطر چال کی وجہ سے کامیاب ہو گئے۔ تو یہ سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح کے معاملات ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ کہے کہ فارمولہ بنائیں زرداری صاحب، اور زرداری صاحب کہے نہیں میں تو بڑا سول سپریمیسی کا بادشاہ ہوں، تو مجھے تو جمہوریت عزیز ہے اور میں بالکل آپ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کروں گا۔ تو یہ بات بالکل ہضم ہونے والی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اوورآل اسٹیبلشمنٹ کا انہوں نے جو ذرائع کہتے ہیں کہ منت ترلا کی ہے اور پوری طرح پاؤں پڑے ہیں، کوشش کی ہے۔ زرداری کی پوری کوشش ہے، جس طرح اس نے کل کہا کہ بلاول زرداری اگلا وزیر اعظم ہوگا، اور نواز شریف اور شہباز شریف یہ اپنی چالوں پر ہے۔ تو یہاں پر ایک کنوکٹڈ مجرم وہ لندن کے اندر بھاگا ہوا ہے، اور شہباز شریف کے خلاف بھی بڑے سخت کیسز اب باقاعدہ جو ہے وہ چلان پیش کر دیا گیا ہے۔ تو وہ تو اپنے کیسز سے اگر جان چھڑا لیں گے تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی، اور اس ماحول کے اندر لندن کے اندر بیٹھ کر یہ خبریں فیڈ کرنا، اور پھر ٹیلی ویژن چینلز پر اس چند لوگوں کا یہ ڈسکس کرنا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ تو ہمارے منت ترلے کر رہی ہے لیکن ہم نہیں مان رہے۔ اب جو ہے
یہ بھگتے عمران خان کو یقین مانیے یہ جو پورے سٹیٹمنٹس ہے، یہ جو پورا بیانیہ ہے، یہ جو پورے حقائق سامنے آ رہے ہیں، اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بالکل کوڑا جواب دے دیا ہے کسی طرح ان کی مدد کرنے کے لیے، چونکہ مدد لینے کے لیے کبھی مریم نواز 15 دن کی خاموش ہوتی ہیں، پھر آج جس طریقے سے مریم نواز نے گفتگو کی ہے اس کے اندر بھی لگ رہا ہے کہ اب ان کے اندر وہ والا جو معاملہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اور ان کو بھی لگ رہا ہے کہ شاید ہمارے معاملات کسی طریقے سے میں اگر نرمی کروں گی تو طے ہو اور راستہ دیا جائے شہباز شریف کو، تو یہ ایک بات سمجھ لیں کہ یہ باقی ہر ایک نے جس نے ووٹ لینے ہیں ظاہر ہے وہ حکومت بنائے گا، حکومت جو ہے وہ اپنی کوتاہیاں اگر دور کرے گی، اور ابھی سال سوا سال ایک بڑا وقت ہوتا ہے، اپنے آپ کو اگر سنبھال لیں گے تو یقینی طور پر یہ ایک اچھا جو ہے وہ مینج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ زرداری اور نواز شریف کو دوبارہ اسٹیبلشمنٹ لا رہی ہے، منت ترلے کر رہی ہے، یہ بالکل ایسا نہیں ہے، اور خاص طور پر جب مسلسل فوج پر حملے کیے جائیں اور انہی کو دوبارہ منت ترلوں سے لایا جائے تو اس کا ایک واضح یہ جو حالیہ دنوں کے اندر ایک کمپین چلی ہے، سٹیٹمنٹس آئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نو کر دیا اور اب یہ بلیک میل کر کے ایک اور طرح کا تاثر بنا رہے ہیں۔ باقی اس ملک کے اندر کسی لمحے بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور پہلے بہت سارے ایسے لوگ جو گالیاں دیتے تھے ان کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے نوازا بھی ہے۔ اس طرح کے تجربات ملک کے اندر بہرحال ہوئے ہیں، لیکن فی الحال ایسے لگتا ہے کہ ان کو کوئی بھی ریلیف دینے سے فی الحال انکار کیا گیا ہے۔ باقی ہمارا عدالتی نظام، پروسیکیوشن کا سسٹم، اوورآل جو سسٹم ہے وہ ویسے ہی این آر او بھی دے دیتا ہے، ڈیل بھی دے دیتا ہے، وہ ایک ڈیل علیحدہ معاملہ ہے۔ یہاں پر ان کو ڈیل کے لیے نو کر دیا گیا فی الحال زرداری اور شریف مافیا کو۔ دوسری طرف جو ہے وہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ آج جس طریقے سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی اپیل پر مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی ہیں، نیب پروسیکیوٹر جو ہے وہ بیمار تھے، انہوں نے درخواست دی اور اس کا ڈیلے ہو گیا آگے، اور وہاں پر انہوں نے ایک میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ وہ گفتگو کوئی خاص اس کے اندر وہی پرانی باتیں تھی، لیکن انہوں نے بہرحال شہباز شریف کو وزیر اعظم ماننے سے فی الحال انکار کیا ہے، اور انہوں نے کہا یہ میرے ابا جی فیصلہ کریں گے۔ نواز شریف اور فی الحال جو باتیں ہو رہی ہیں، شہر کا نباتی ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اور ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا۔ تو دوسری طرف انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت پر تنقید کی، فضل الرحمان کی فتح کو اپنی فتح قرار دیا، اور خود صرف 3 تحصیلوں کے اندر کامیابی حاصل کر کے تو وہ بجائے اس کے کہ خود شرمندہ ہو کہ آپ کی پارٹی ایک صوبے کی پارٹی بن کے اور ایک ہزارہ اور مالا کنڈ کے اندر کچھ مزید امید ہے ان کو، لیکن باقی ملک کے اندر تو آپ کا صفایا ہے، یہ بات انہوں نے نہیں مانی، اور اپوزیشن کی ظاہر ہے کامیابی ہے۔ لیکن ایک اور ان کی آڈیو لیک ہوئی ہے، اور وہ آڈیو لیک ہونا آپ بھی سن چکے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا شرمناک کردار ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے میڈیا کا، خاص طور پر جیو اور دنیا نیوز کا۔ دنیا نے تو ان کی جری دیکھیے، میری میڈیا مینجمنٹ جیو اور دنیا نے تو ان کی جری تئی پھیر دی ہے۔ دیکھیے میری میڈیا مینجمنٹ جیو اور دنیا نے تو ان کی جئی تئی پھیر دی ہے، اور یہ وہ نہتی لڑکی ہے جو یہاں پر ٹی وی چینلز کو مینج کرتی ہے، میڈیا مینجمنٹ کرتی ہے، پھر آپس کے اندر وہ بتاتی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک آڈیو لیک سامنے آتی ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ جو صحافی ہیں، یعنی صحافت کے لبادے کے اندر سول سپریمیسی کی جنگ لڑنے والے، آزادی اظہار رائے کے بات کرنے والے، اب کتنے وہ صحافی ہوں گے جو اس مریم نواز کی آڈیو لیک پر گفتگو کریں گے رات کے ٹاک شوز کے اندر۔ یہ اصل میں وہ چیز ہے جو ثابت کرتی ہے کہ یہ اینکرز، یہ صحافی، مختلف میڈیا مالکان، یہ بکاؤ لوگ ہیں، ان کا بزنس ہے، یہ انٹلیکچول کرپٹ ہیں ان کے اندر بعض لوگ، اور وہ انٹلیکچول کرپشن کرتے ہیں، یعنی ایک طرف بڑی دانشوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ایک بات آپ کو مریم نواز کرے تو اس پر آپ بات کرتے نہیں کرتے، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، اور وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ بکے ہوئے ہیں اس کے ہاتھوں میں، آپ کو میڈیا عزیز نہیں ہے، آزادی عزیز نہیں ہے۔ 2 چینلز کو مینج کرنے کی بات انہوں نے یعنی میر شکیل الرحمان میاں عامر کی بات کی پہلے آڈیو لیکس کے اندر، اور پھر انہوں نے بتایا کہ 4 چینلز کو اشتہارات نہیں دینے۔ یہ ساری آڈیوز مسلسل ایک سے بڑھ کر ایک لیک ہو رہی ہے، اور آج بھی سما کے جو یہ نمائندے ہیں سہیل رشید، وہ یہ سامنے لے کر آئے ہیں، اور میرا خیال ہے وہی لے کر آئے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کوئی یعنی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، اور آپ ٹی وی رات کو اگر یہی بات آپ فرض کر لیں عمران خان یا حکومت کا کوئی وزیر مشیر ہوتا تو یہ کھڑے ہو جاتے،
اور کتنے بیانات اس طرح کے یہ روز چلاتے ہیں. اب سوال ہے سلیم صافی، احمد میر، غریدہ فاروقی، آتما شرادی اور پورا جو ٹولہ ہے، 17 کا ٹولہ ہے جو اس ملک کو یرغمال بنانا چاہتا ہے اپنی انٹلیکچوئل کرپشن سے، وہ اس پر کتنی بات کرتے ہیں، کتنی مذمت کرتے ہیں. مریم کے خلاف پروگرام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں کریں گے، چونکہ ان کی جرت نہیں ہے. یہ کانے ہیں مریم کے اور نواز شریف کے اور زرداری مافیا کے. اور آپ دیکھ لیجئے شہباز شریف کی کرپشن کے ننگے ثبوت آئے ہیں اور اس پر بات نہیں کی. لیکن یہ ایک خطرناک مہم ہے، گنونی مہم ہے جو وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف شروع کی گئی ہے. اور اس کے اندر ٹی وی چینل مالکان، اینکر اور نام نہاد یہ جو تجزیہ نگار ہے وہ سب اس کے اندر شامل ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں بھی شامل ہیں. لیکن یہ ایک بہرحال قانونی جو کردار ہے، اس پر میڈیا کی دو رنگی منافقت، بکاؤ پن اور ننگا پن بالکل واضح ہو چکا ہے. اور اگر اس پر اب بھی بات نہیں ہوتی تو یہ میں سمجھتا ہوں ان اینکرز کی اور میڈیا کے لوگوں کی وضاحت آنی چاہیے، اور ورنہ یہ ایک بڑے درجے کی بے حیائی ہوگی جو آپ یہاں پر آزادی ادارے رائے، سینسرشپ. اب اس پر تو کوئی سینسرشپ نہیں ہے نا، ذرا بات کریں اس پر. تو یہ ایک منظم طریقے سے سارا کام ہو رہا ہے. اور آج وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جس طریقے سے پیش ہوئی ہیں، جنید صفدر بھی شادی کے بعد ان کی لانچن کا بھی آغاز ہو گیا ہے، اور کیپٹن ریٹائر صفدر تو وہاں ویسے ہی لطیفے سنانے کے لیے جاتے ہیں. اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.